سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے علاقے ڈھاڈر میں جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کا حملہ، سیکیورٹی فورسز نے آپریشن میں 190 مسافر بازیاب کرائے۔ اب تک 30 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے۔ ریلیف ٹرین کوئٹہ سے مچھ کے لیے روانہ، ادویات، طبی عملہ اور دیگر سامان مچھ پہنچایا جا رہا ہے۔ ٹرین کے ذریعے بازیاب مسافروں کو کوئٹہ پہنچایا جائے گا۔ سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں میں شدید فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دیگر مسافروں کی باحفاظت رہائی کے لیے سیکیورٹی فورسز کوشاں ہیں اور دہشت گرد افغانستان میں اپنے سہولت کاروں سے رابطے میں ہیں۔ دہشت گردوں نے خودکش بمباروں کو معصوم یرغمالی مسافروں کے ساتھ بٹھا رکھا ہے۔ خودکش بمبار دہشت گرد خودکش جیکٹ پہنے ہوئے ہیں۔ دہشت گرد معصوم لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ خودکش بمباروں نے عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ خودکش بمباروں نے 3 مختلف جگہوں پر عورتوں اور بچوں کو یرغمال بنا کر رکھا ہے۔ عورتوں اور بچوں کی موجودگی کی وجہ سے آپریشن میں انتہائی احتیاط برتی جا رہی ہے۔ 37 زخمیوں کو طبی امداد کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق امن و امان کی پیش نظر کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس 3 روز کے لیے معطل کر دی گئی۔ کوئٹہ سے کراچی جانے والی بولان میل بھی معطل کر دی گئی۔ جعفر ایکسپریس کے بازیاب 57 مسافروں کو کوئٹہ پہنچا دیا گیا۔ مسافروں کو مچھ سے کوچز کے ذریعے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہنچایا گیا۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر محکمہ صحت کا طبی عملہ موجود تھا۔ جعفر ایکسپریس کے مسافر بروقت کارروائی پر پاک فوج کے مشکور، کہتے ہیں شدید فائرنگ ہوئی، پاک فوج کے جوانوں نے ہمیں بازیاب کروایا اور کوئٹہ تک پہنچا دیا۔ مسافروں کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سر اللہ نے حفاظت کیا، فوجی لوگوں کا احمد ہے، پھر بھی BFC والوں کا ہم کو ادھر تک لے آئے۔ غلام نبی کتنے لوگ تھے وہ؟ سر اتنا تو پتہ نہیں چل رہا، فائرنگ چل رہی ہے، ہم لوگ خود معلوم نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ ٹرین ٹنل کے اندر تھی؟ جی ہاں سر، بالکل۔ کوئی دھماکہ ہوا؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نہیں سر، ہم لوگ جا رہے سر اسلام آباد بس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بکری کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، جعفر ایکسپریس پر حملے سے متعلق ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کی بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ حملہ ناقابل برداشت ہے، سخت کارروائی کی جائے۔ دہشت گرد 1 انچ پر بھی قابض نہیں رہ سکتے۔ دہشت گردانہ کارروائی کا مقصد پرتشدد ماحول کا تاثر قائم کرنا ہے۔ ہر طرح کی کنفیوژن سے نکل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ سے لڑنا ہوگا۔ دشمن عناصر بلوچستان کے امن کو تباہ نہیں کر سکتے، ہر صورت انہیں ناکام بنائیں گے۔ جعفر ایکسپریس پر حملہ، بھارتی میڈیا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف ہے۔ پاکستان دشمن عناصر سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف ہیں۔ دہشت گردی کے اس افسوسناک واقعے پر بھارتی میڈیا آپے سے باہر ہو گیا۔ بغیر تصدیق معلومات پھیلانا بھارتی میڈیا کا پرانا وتیرہ ہے۔ بھارتی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ را اور عالمی کالعدم تنظیم BLA کے پیغامات پھیلانے میں مصروف ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد بھارتی ذرائع ابلاغ پر مسلسل من گھڑت اور جھوٹا پروپیگنڈے کا پرچار ہو رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر حملے کی خبر کالعدم تنظیم BLA کے اکاؤنٹ سے بریک ہوئی، جسے بھارتی اکاؤنٹس نے پھیلایا۔ بھارتی چینل AI سے بنی ویڈیوز، پرانی ویڈیوز اور تصاویر کا سہارا لے کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ جعلی ویڈیو بھارتی اور مخصوص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جاری کی گئیں، جو 2022 کی ایک فلم کی ہے۔ مخصوص سیاسی جماعت سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی پروپیگنڈے میں حصہ لے رہے ہیں۔ مخصوص سیاسی جماعت، بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاک فوج کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے پر صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان، وزیر اعلیٰ پنجاب اور گورنر سندھ نے شدید مذمت کی اور نہتے شہریوں اور مسافروں پر حملے کو غیر انسانی اور مذموم عمل قرار دیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے جعفر ایکسپریس پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ صدر آصف زرداری نے سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائی کر کے مسافروں کو ریسکیو کرنے پر فورسز کی بہادری کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کوئی مذہب اور معاشرہ ایسی گھناؤنی کارروائیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا حملہ کرنے والے حیوان صرف دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں، بزدل دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے۔ دہشت گردی کی اس جنگ میں پوری قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے واقعے پر افسوس، مسافروں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور ہر ممکن معاونت کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا دہشت گردوں اور سہولت کاروں کے خاتمے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ حملہ آوریوں کو زمین پر جگہ نہیں ملے گی، ادارے تعاقب میں ہیں، کوئی نہیں بچے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی جعفر ایکسپریس پر حملے کی شدید مذمت کی، تمام مسافروں کی بخیریت واپسی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا نہتے مسافروں پر حملہ کرنے والے انسانیت سے عاری ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔
ریویو کیا جائے تاکہ جو ہے جو مرج ہمارے ساتھ مرج ایریا ہو چکا ہوا ہے اس کی آبادی کے تناسب کے حساب سے ہمیں پیسے ملے، جس میں اچھی بات یہ ہے کہ وفاق اور یہ سب اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور یہ آگے بات رہے گی۔ اور امیر مقام صاحب کی موجودگی میں بھی میں ایک بات کر دوں کہ ابھی جب بجٹ آئے گا تو پھر وہی آتا ہے کہ ان علاقوں کی ایگزمپشنز، ٹیکس ایگزمپشنز جو فاٹا اور مال، تو اس پہ بھی میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد اس کنسلٹیشن کو بھی شروع کیا جائے تاکہ جو ہے یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں وہ وفاق کے پاس جائے میسج، اور ایک صوبائی حکومت اس میں کلیدی کردار ادا کرے تاکہ یہ مسئلہ لانگ سٹینڈنگ جو آؤٹ سٹینڈنگ ایشو ہے یہ کلیئر ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کی باتوں سے تو معلوم ہوا کہ اچھی بات ہے، اچھی شروعات ہے، لیکن کیا جو دوسرے مسئلے صوبائی حکومت کے ساتھ شروع ہیں یا جاری ہیں اس پہ بھی اسی طرح کمپرومائز دیکھنے کو ملے گی مستقبل میں؟ دیکھیے، اس وقت جو بھی پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ ہم سب کے قد سے بڑے ہیں، اور میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک ادارہ تنہا پاکستان کے مسائل سے نہیں نبٹ سکتا۔ اور اگر ہم نے مثال کے طور پہ ملک کے معاشی مسائل کا سامنا کرنا ہے تو ہم سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ملک کو دہشت گردی سے صاف کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، شاید کوئی بھی تنہا اس کو صاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ملک کے پسما غربت کے یا ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں جس میں نے ذکر کیا آپ سے کہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، سٹنٹنگ ہے، کوئی ایک صوبہ تنہا یا کوئی ایک وفاقی حکومت تنہا اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم سب مل کر کام نہ کریں۔ اور اس وقت ہمارے جو چیلنجز ہیں وہ غیر معمولی ہیں، تو یہ جو ہماری چھوٹی چھوٹی لڑائیاں ہیں ان کی ان قومی مسائل کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اگر ان قومی مسائل کو اپنی ترجیح بنائیں تو ان کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو بھی ہماری سوچ ہے وہ ایک علیحدہ حقیقت ہے، وہ جیسے میں نے کہا کہ سیاسی پتے ہمارے فرق ہو سکتے ہیں لیکن ڈاکخانہ ایک ہی ہے، تو اس ایک ڈاکخانے کے چھتری کے نیچے مل کر ہمیں کام کرنا ہے۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس میں کہ وفاق اور صوبہ آپس میں کسی قسم کی محاذرائی میں ہوں یا وہ کسی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ان کا نہ ہو۔ ایسا صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا ہے کہ ڈاکخانے پتے الگ الگ ہیں، عید کے بعد پھر حکومت نے اعلان کر رہی ہے احتجاج کا، بند کرنے کا، ڈی چوک کا، کس طرح اس معاملات کو دیکھیں؟ دیکھیں، یہ جیسے میں نے کہا نا، سیاست رہتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا سب کو احساس ہے کہ ہمیں ملک کی سیاست کو اسی درجے میں رکھنا ہے کہ جس سے ملک کا معاشی عمل اور بحالی متاثر نہ ہو۔ ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب اس ملک کے لیے جواب دہ ہیں عوام کے سامنے، اور اگر خدا نخواستہ ملک کی معیشت کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کا بوجھ کسی ایک جماعت پہ پڑے گا، دوسری جماعت پہ نہیں پڑے گا، اس کا بوجھ 24 کروڑ عوام پہ پڑے گا۔ اور اگر ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا، دوسرے کو نقصان ہوگا، اس کا فائدہ بھی سب کے لیے ہوگا۔ تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ملک دوبارہ اس کشیدگی کی طرف نہ جائے، اور ہم سب مل کر اپنے اپنے طور پہ ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔